الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اب دیکھیے یہ محترمہ کو یہ دیگ کو گھما رہی ہیں اور ظاہر سی بات سے چکر آ گیا، گھماتے گھماتے گر پڑی تو ان کے نظر میں معجزہ ہو گیا۔ اب یہ سبق پڑھانے والا کون ہے؟ قرآن حدیث میں تو ایسی کوئی ترکیب لکھی ہوئی نہیں ہے کہ منت ماننے کے لیے آپ جو ہے کہ دیگ پکائیں اور اس کے بعد اس کو لے کر کے گھومتے رہیں اور آپ کی منت پوری ہو جائے گی، ایسا کوئی ترکیب نہیں ہے۔ لیکن ان کو بتانے والا کون ہے؟ کسی دربار کا پیر ہوگا جس نے یہ طریقہ ان کو سکھایا، اور لوگ تو بس کام ان کا ہونا چاہیے۔ تو شرک جب آپ کریں گے آپ کا کام ہو جائے گا۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ جادو سے بھی کام بہت سارے ہو جاتے ہیں لیکن ایمان چلا جاتا ہے۔ کام تو ہو گیا آپ کا، لیکن جادو سے کام ہو جاتا ہے لیکن انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں شرک ہے، کفریہ کام ہے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ جو کام شریعت میں حرام ہے وہ کام آپ سے کروایا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے، لہٰذا اسی لیے جو جادو کرتا ہے اور جو جادو کرواتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو شرک کرنے کا طریقہ بتایا ہے کسی بابا نے بتایا ہوگا، ورنہ وہ عورت خود بخود تو یہ ایجاد کر نہیں سکتی۔ تو ایسے ایسے طریقے یہ درباروں سے ایجاد ہوتے ہیں اور ہر بابا کی الگ الگ کہانی ہے، اور یہ جو بابا کے پجاری لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بابا کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تو بھائی آپ مقدمہ تو لڑ رہے ہو لیکن آپ اس کو ثابت تو قرآن و سنت سے نہیں کر پاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے دیگ کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ عورت لے کر کے گھوم رہی ہے، گھومتے گھومتے چکر آیا، گر گئی، اب معجزہ ہو گیا۔ اور پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ اس دیگ کو اس نے سر سے یعنی کہ تعظیم کیا۔ اب بتائیے یہ سر کو جھکانا، ذرا سا بھی جھکانا جو ہے کسی بھی مخلوق کے سامنے، انسان اس کا ایمان ختم۔ یہ سر جو ہے صرف اللہ کے قدموں میں جھکنے کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے سامنے یہ سر کو نہیں جھکانا ہے۔ اب یہ جو تعظیماً سجدہ کرتے ہیں پیر کو، اب یہ جھٹلا دیتے ہیں، لیکن جا کے مزارات پہ آپ دیکھیں جب عرس ہوتا ہے وہاں مرید جو ہیں، اور یہ سب ٹرینڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ان کو حال آ جاتا ہے اور وہ پھر ناچتے ناچتے وہ جا کر کے آخر میں ان کے قدموں پہ سر ایسے رکھ کر کے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ سجدہ ہی تو ہے اور کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہم جو کر رہے ہیں وہ سب جائز ہے۔ اب بتائیے یہ کون سا دین ایجاد کیا گیا ہے؟ تو دراصل یہ جو بات کہتے ہیں لوگ، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اولیاء کرام کی توہین کر رہے ہیں۔ دراصل جو اولیاء کرام دنیا سے چلے جا چکے ہیں ہزاروں سال پہلے، وہ اولیاء کرام نے یہ دین نہیں سکھایا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھانے آئے تھے اور سکھا کر کے گئے۔ لیکن آج جو پیداگیر مولانا اولیاء بنے ہوئے ہیں، ولی بنے ہوئے ہیں، درویش بنے ہوئے ہیں، یہ سارے پیداگیری کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں سے اپنا ایمان کو بچائیے۔ یہ پیروں کے چکر میں دنیا بنے گی، آخرت نہیں بنے گا، آخرت بگڑ جائے گا۔ اگر ایمان کو بگاڑنا ہے تو ان لوگوں کے پیچھے پڑیے۔ اب یہ دیگ کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسا یہ ہمارے دین میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔